بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس پروگرام کا آپ کو انتظار تھا اب اس پروگرام کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے بڑا مزے کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کے بے شمار فضیلتیں، تو اس پروگرام میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں اور کس سے کرتے ہیں؟ مہمان سے کرتے ہیں اور ہر بار نئے مہمان ہوتے ہیں۔ اس بار جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہے، مہمان ہیں، ان کا نام ہے محمد رضا عطاری۔ کیسے ہیں رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا رضا بھائی، ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی کیا کرتا ہوں، دیکھیں یوں تو دعوت اسلامی کی طور پر تو چند ذمہ داریاں ہیں اور ویسے بزنس بھی ہے، والد صاحب کا بزنس ہے، ان کے ساتھ یوں بزنس کا سلسلہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی۔ کون ہے آپ کے والد صاحب؟ میرے والد صاحب کون ہیں؟ محمد علی عطاری، رکن شورا۔ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یوں کہہ لیں کہ دنیاوی طور پر تو بزنس اور ویسے دینی طور پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی مختلف ذمہ داریاں یوں ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے ذمہ داری کے طور پر، اور الحمدللہ کراچی کے 2 ڈویژن ہے تنظیمی طور پر۔ کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے مرکزی مجلس شورا نے، تو ایک حصے کی ایک ڈویژن کی جو ذمہ داری ہے وہ الحمدللہ میرے پاس ہے۔ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام بھی رضا ہے، میرا نام بھی رضا ہے، ان کا نام بھی رضا ہے، تو ایک کراچی کے ڈویژن کے وہ ماشاءاللہ نگران ہیں، ایک کی خدمت میرے پاس ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک آپ کی دینی کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رضا بھائی موجود ہے۔ اچھا رضا بھائی، آپ مدنی بھی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، رضا بھائی موجود ہیں۔ رضا بھائی سے ابھی تو کچھ تھوڑی سی باتیں کر لی ہے، آگے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ ہمارے ساتھ رائق بھائی موجود ہے۔ کیسے ہیں رائق بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں آج آپ کو سورہ ضحیٰ کی تلاوت سناؤں۔ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سنائیں گے۔ اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات چیت نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک رائق بھائی آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کلام باری تعالیٰ کی ہم نے تلاوت تو سن لی، اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں، اور اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی سنیں گے، پیارے آقا کی تعریف سنیں گے، اور کلام سنانے کے لیے موجود ہے حسنین بھائی۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ چلیں شروع کریں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ نے جس کو یک بنایا ہے، یک نے جس کو یک بنایا ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ اپنی ہے خوبی میں تنہا ہے، اپنی ہے خوبی میں تنہا ہے، مصطفیٰ ذات یکتا ہے۔
ماشاء اللہ الکریم. حسنین بھائی اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم سب کو آپ کو بھی مدینہ پاک دکھائے, مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, خوبصورت سا کلام بھی ہمیں حسنین بھائی نے سنایا. آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ گیسٹ سے سوالات. اب ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات میں, اور آج گیسٹ ہیں رضا بھائی. تو رضا بھائی بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے, آپ کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے, آپ سوالات کریں, مگر آپ کیا سوالات کریں گے تھوڑا ہلکا سا ہاتھ رکھیے گا, مطلب تھوڑا آرام سے سوال کیجیے گا. نہیں انشاءاللہ ہلکے ہی کریں گے, آسان سوال کریں گے. بچے ہیں نا تو بچے آسان کریں. کیا بات ہے. چلیں جی لبیک, میں حاضر ہوں. پہلے کون سوال کرے گا؟ کہاں سے شروع کریں, اسٹارٹ کہاں سے لے رضا بھائی؟ ویسے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے, تو میرا سیدھا ہاتھ تو یہ ہوگا, آپ کا بھی سیدھا ہاتھ یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کر لیں, پہلے آپ ہی بیٹھے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان اتاری ہے. ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل اس صورت میں ہی سفر معراج کا ذکر فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے. تو الحمدللہ عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اولیاء اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں, محفل ذکر میں مناتے ہیں, محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پر اور یہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. مگر اس معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک تحفہ ملا رب کریم کی بارگاہ میں, وہ کیا ملا؟ وہ تحفہ ملا نماز کا. وہ تحفہ کیا ملا؟ نماز کا تحفہ ملا. تو اب ہم نے محفل بھی سجا لی, نعت خوانی بھی کر لی, ہم نے نیاز بھی کھا لی, بہت اچھی بات ہے, یہ سب کرنا ہے. مگر ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ, بلکہ ان کاموں سے پہلے ہمیں نمازی بننا ہے, ہمیں نماز پہلے پڑھنی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت پیارا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں, ہمیں پہلے نماز پڑھنی ہے. تو معراج کی شب اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور نماز کیا ہے فرمایا گیا؟ ایک تو وہ معراج ہے نا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کیا کہ اللہ پاک کا دیدار کرنا. اللہ پاک کا آپ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا, یہ نبی کریم کی معراج ہے. اور فرمایا گیا کہ مومنوں کی جو معراج ہے نا, وہ کیا ہے؟ نماز. مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز. یہ نماز میں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا, آقا کیا فرماتے ہیں پیارے آقا کہ نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم محافل کا اہتمام کریں وہاں ہم نماز کی پابندی کی بالکل پکی سچی نیت کر لیں. اور رفائل بھائی, ہم یہ پکی سچی نا, ہمارے ناظرین بھی, بچے بھی, ہم سب نیت کر لیں کہ اب نماز نہ چھوٹے ہم سے. جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو والدین کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کا انہیں حکم دیں, اور پھر جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جائیں. بالکل. اور جب اور بڑے ہو جائیں تو نماز تو پڑھنی ہے, بالغ ہو جائیں تو نماز ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو نماز کی پابندی کریں. تو میں, آپ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب نیت کرتے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہر بچے کو اور ہر بڑے کو نماز پڑھنے کی تو ضرور ضرور ضرور, جو نہیں پڑھتے تھے ان کو نیت کرنی چاہیے, اور جو پڑھتے ہیں تو ان کو باجماعت اور عزم کر لیں کہ اب سے میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی, کوئی نماز بھی انشاءاللہ الکریم نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر کے معراج پائی, اور ہم انشاءاللہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنی معراج کو پہنچ کر جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. چلیں اگلا سوال لیتے ہیں, آپ کریں گے؟ سب سے پہلا ہاتھ کھڑا کرا ہے, ماشاءاللہ. جی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن اتاری ہے. کیا بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی اسلامی بھائی کے انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی میں آئے ہیں؟ سوال جو ہے نا یہ یوں ہے کہ اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے,
بہت بڑی تعداد ہے، مگر یوں کہہ لیں کہ میں بائی بورن دعوت اسلامی والا ہوں، ماشاء اللہ. کیونکہ میرے والد صاحب ہمارے مطلب میرے پیدا ہونے سے پہلے دعوت اسلامی میں تھے. میری پیدائش 95 کی ہے اور والد صاحب دعوت اسلامی کے ماحول میں 89 میں آ گئے تھے. 88-89 میں وہ ماحول میں آئے تھے. میں 95 میں میری پیدائش ہے، تو میں جب پیدا ہوا تو دعوت اسلامی والا ہی تھا، اور اللہ کرے کہ بائی بورن بھی دعوت اسلامی والا رکھے اور ٹل ڈیتھ بھی، مرتے دم تک بھی دعوت اسلامی والا ہی رکھے. آمین. ہم سب کو بھی. ہم سب کو بھی ماشاء اللہ. الحمدللہ. آمین. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں ہم جی رہے ہیں، مرنا بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہو، آنکھ بند بھی ہو تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا، پروگرام اختتام کو نہیں پہنچا. ساتھ ہی رہیے گا، اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں، اور یہ بڑے مزے کا سیگمنٹ ہے. اس میں بہت سارا علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے. اسلام کے جو واقعات ہیں وہ ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں. تو رضا بھائی، آپ کیا بتا رہے ہیں آج کچھ انوکھی انفارمیشن میں؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے حضرت ادریس علیہ السلام. اور پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نام ہے نا، وہ آج کئی ناظرین کو اور بچوں کو شاید فرسٹ ٹائم معلوم ہو، پہلی دفعہ معلوم ہو کہ نام کیا تھا. رضا بھائی، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کے نام بھی ان کی کنیت سے مشہور ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہی. اور بعض بزرگوں کے بھی ایسے ہی بعض اوقات کنیت سے، بعض اوقات لقب سے. سیدنا ادریس علیہ السلام جو ہیں، اب ان کا نام کچھ اور ہے، مگر یہ ادریس کے نام سے کیوں مشہور ہیں؟ کہ آپ سب سے زیادہ، بہت زیادہ آپ درس دیا کرتے تھے، آپ درس و بیان کیا کرتے تھے. ہاں، آپ بہت زیادہ درس و بیان کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو نام ہے نا، لقب ہے، وہ ادریس ہو گیا نا. لوگ آپ کو ادریس کے نام سے درس دینے والا، زیادہ درس دینے والا، یہ مشہور ہو گئے. مگر آپ کا جو نام ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اخنوق یہ ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے 30 کتابیں نازل فرمائی تھیں. کتنی کتابیں؟ 30 کتابیں. اور جن سے آپ درس دیا کرتے تھے. آپ کیا دیا کرتے تھے؟ درس دیا کرتے تھے. اب اسی وجہ سے، درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ ادریس. ادریس کا معنی کیا ہے؟ بہت درس دینے والا. کیا معنی ہے؟ بہت درس دینے والا. اللہ رب العزت نے آپ پر 30 کتابیں نازل فرمائی تھیں اور آپ درس دیا کرتے تھے. وہ پیارے بچوں، سب سے پہلے قلم سے لکھنا، ہم پین سے لکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے پین سے لکھنا اور کپڑے سینا، اچھا سلے ہوئے کپڑے پہننا، ہتھیار، ویپنز، ہتھیار یہ بنانا، ترازو استعمال کرنا، یہ آپ ہی نے شروع کیا ہے. اچھا. ہاں، سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑے سینا، کپڑے سلے ہوئے پہننا، ترازو بنانا، ہتھیار بنانا، یہ آپ نے سب سے پہلے شروع کیا ہے. اور ایک اور بات ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی انوکھی انفارمیشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی اس کے، اور علم حساب یعنی میتھمیٹکس کے بھی جو بنائے نا، جو ایجاد ہے وہ آپ کی ایجاد ہے. اچھا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے ہاں، یہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی ایجاد ہے. کیا؟ ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم، اور میتھمیٹکس یعنی علم حساب. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور بہت برگزیدہ بندے، بہت مقبول ہستی ہیں. آئیے ان کا ایک واقعہ میں آپ بچوں آپ کو سناتا ہوں. سنیں گے توجہ کے ساتھ؟ توجہ کے ساتھ سننا. ہو سکتا ہے میں اس واقعے سے کچھ سوال بھی آپ سے سن لوں، پوچھ لوں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اب توجہ ہوگی تو سوال کا جواب دیں گے، اور اگر توجہ نہیں ہوگی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. چلے آئیے ایک واقعہ. یہ علم نجوم بعض بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، تو اس کا آسان کیا بنے گا؟ ستاروں کا علم. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستاروں کا علم. تو یہ بھی آپ کے پاس تھا. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات جو ہے وہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو گئی. اب ملک الموت کون ہے بھائی؟ ہاں، روح نکالنے والے فرشتے. کون سے فرشتے؟ جو روح نکال لیتے ہیں. ہاں، آپ سے آپ کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے ملک الموت
اچھا، ملک الموت علیہ السلام کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام، نام کیا ہے آپ کا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں موت کا مزہ چکھنا. ہاں، اور آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ان کی روح نکال لی جائے. کیا وحی فرمائی؟ ان کی روح نکال لی جائے. تو ملک الموت نے آپ کی روح نکالی اور پھر واپس ڈال دی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا میں جہنم اور جنت دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے اس کی بھی اجازت عطا فرما دی. سبحان اللہ. آئے. پھر ملک الموت نے پہلے جہنم دکھائی، پھر فرشتے آپ کو جنت کی سیر کے لیے لے گئے. کہاں لے گئے؟ جنت کی سیر کے لیے لے گئے. ہاں جی. پھر آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کی آپ نے نعمتوں کی آپ نے زیارت کی، ان سے فائدہ حاصل کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے واپس چلنے کی عرض کی کہ حضور اب جنت کی سیر ہو گئی ہے، اب واپس چلتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. کیا فرمایا؟ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. ہاں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ملک الموت نے وجہ پوچھی آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں. پھر اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. کہ اللہ رب العزت نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دوزخ سے بھی گزر گیا ہوں، میں موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے، میں دوزخ سے بھی گزر گیا ہوں. اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ پاک کا کتنا پیارا ارشاد ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے اب مجھے جنت سے چلنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اب آپ مجھے جنت سے چلنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی اور کیا فرمایا؟ انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، یہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں موجود ہیں اور زندہ ہیں. آج بھی جنت میں موجود ہیں اور آپ کیا ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ ہے. اور دیکھیں آپ نے کس یوں کہہ لیں کہ کمال عقل مندی کا مظاہرہ فرمایا، کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ موت کا یعنی یوں ترتیب وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے وہ تمام چیزیں جو رب کریم کے جو فرامین ہیں وہ ہوتے گئے اور آخر میں کیا ہوا؟ جنت. اور جنت میں جو جائے گا وہ جنت سے پھر واپس نہیں. ہاں، جنت میں جو جائے گا نا وہ جنت سے واپس نہیں آتا. تو ایک بار چلا گیا، فرمایا گیا خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنت میں کیا ہے؟ جنت میں نہریں بہتی ہیں. کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں. کس کی؟ پانی کی. پانی کی، دودھ کی، شہد کی نہریں. شہد کی نہر دیکھی ہے؟ دودھ کی نہر دیکھی ہے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. کہاں دیکھیں گے؟ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جنت تو جنت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت عطا فرما دے، بلا حساب عطا فرمائے. اب جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اچھے اچھے کام کرنے. امی ابو کا کہنا ماننا ہے، ابو کی امی کی نافرمانی
آج امی نے بنا دی دال تو آپ نے کر دی ہڑتال. یہ والی نہیں ہونی چاہیے کیفیت. نہیں امی آج دال تو نہیں کھاؤں گا بھائی. کیوں؟ نہیں میں نہیں کھاتا, مجھے فاسٹ فوڈ پسند ہے. نو نو نیور نیور. جسٹ مطلب اب مجھے برگر کھانا ہے, مجھے باہر کا سینڈوچ کھانا ہے, مجھے یہ کھانا ہے, میں برگر میں یہ نہیں کھاؤں گا, دال نہیں کھاؤں گا, میں سبزی نہیں کھاؤں گا. پھر تنگ کرنا, میں یہ نہیں پہنوں گا, میں وہ نہیں پہنوں گا, میں یہ کلر نہیں پہنوں گا. اس طرح تنگ کرتے ہیں والدین کو. پھر امی نے کہا بیٹا آپ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ, تو پڑھنے کے لیے نہیں جانا. اسکول کے ٹائم پہ نیند آ رہی ہوتی ہے, مدرسے کے ٹائم پہ نیند آ رہی ہوتی ہے, اور ٹیوشن کے ٹائم پہ سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بچوں کے اندر, آپ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پر بچوں میں تو ہوتا ہے. تو بھائی اسکول کے ٹائم پہ تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, اور ٹیوشن کے ٹائم پر سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے, امی ابو پریشان. تو امی ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. امی ابو کا کہنا مانیں, اچھے اچھے کام کریں. اور ایک اور بات, سچ بولیں. کیا بولیں؟ سچ بولیں. بعض اوقات چھوٹے بچے جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل امی نے کہا بیٹا کھانا کھا لیا, تو کہا کہ جی ہاں کھا لیا. اچھا آپ نے لنچ کیا تھا بیٹا, جو آپ کو دیا تھا ٹفن, لنچ کیا تھا؟ اب پتہ چلا لنچ تو کیا نہیں, لنچ کسی اور کو دے دیا, یا ضائع کر دیا, یا کیا کیا, خود نہیں کھایا, اور ماما کو آ کے بولا کہ نہیں جی میں نے لنچ کیا تھا. تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. اچھا ٹیچر نے کہا, سر نے کہا کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے آئیں, آپ نہیں کر آئے, اور کیا بولا؟ کر کے آئیں. جی میں کر آیا ہوں. پھر یہ جھوٹ ہو گیا. تو ہمیشہ سچ بولیں, جھوٹ سے بچیں. جھوٹ نہیں کہنا. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ پھر جنت کی نہریں کیسے دیکھے گا؟ جو جھوٹ بولے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں تو وہی جائے گا جو اچھے اچھے کام کرے گا, جو سچ بولے گا, جو اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کام کرے گا, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت میں بھی اور جنت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کے بارے میں کیا کہ آپ جنت الفردوس میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس. جنت کے اعلیٰ مقام, اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے, افضل مقام ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے. اور جنت میں ایک اور چیز ہے, پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی تو دل کرتا ہے نا مطلب فاسٹ فوڈ کھا لے, ٹکا کھا لے, برگر کھا لے, جوس پی لیں, اور ابھی جانا پڑتا ہے, لے کر آنا پڑتا ہے, کسی کو بولنا پڑتا ہے, بھائی کو بولیں گے, ماما کو بولیں گے, بابا کو بولیں گے. جنت میں تو دل کرے گا, صرف کیا کرے گا؟ صرف دل کرے گا. کیا ہوگا؟ اور چیز کہاں ہوگی؟ سامنے. چیز کہاں ہوگی؟ سامنے ہوگی. پھر تو ہے مزے ہی مزے, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جانا ہی کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جنت میں جو مانگیں گے, بلکہ مانگیں گے کیا, جو سوچیں گے وہ پائیں گے. سبحان اللہ. مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جو سوچیں گے, جو دل چاہے گا وہ پائیں گے. مگر یہ سب کچھ نعمتیں ملیں گی, مگر پہلے ہمیں اچھے کام تو کرنے ہیں نا. پہلے سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, سنتوں پر عمل کرنا ہے, اور امی ابو کا کہنا ماننا ہے, یہ سارے کام کرنے. ٹھیک ہے, تلاوت قرآن بھی کرنی ہے. آپ میں سے کوئی مدرسے میں پڑھتے ہوں گے, جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی مدرسے میں پڑھنے والے ہوں گے, تو قرآن پاک بھی پڑھیں, درست مخارج کے ساتھ, بہتر انداز سے اچھا پڑھیں, بہترین تلاوت کرنا سیکھیں. کہ قرآن کیا ہے؟ یہ رحمان کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ رحمان کا کلام ہے. اور جو جتنا اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھے گا, اللہ اکبر, اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. جتنا بہتر انداز سے پڑھے گا, درست انداز سے پڑھے گا, اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو, ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, کچھ انوکھی انفارمیشن تھی. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ حروف سوال جواب. حروف سوال جواب سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں پہلے تو بچوں آپ نے کیے تھے نا رضا بھائی سے سوالات. اب رضا بھائی اور انشاءاللہ الکریم میں آپ سے کچھ سوالات کریں گے. آپ ریڈی ہیں؟ کر لیں آپ سے سوال. رضا بھائی آپ سوال کریں. سوال کرتے ہیں. سوال شروع بھی کریں گے سیدھے ہاتھ سے, تو جو پہلا سوال کریں وہ بھی ہمارے سیدھے ہاتھ والے ہیں, اور جو جواب دیں وہ بھی سیدھے ہاتھ والے ہیں. چلے, پہلا سوال یہ, صاد سے اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. کس کو بتائیں؟
کسی کو نہیں پتہ؟ آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. اب دوسرا سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ میم سے ایک ایسی کتاب کا نام بتانا ہے. کون سے ورڈ سے؟ میم سے. جس کے ذریعے بچے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں. آسان سوال کر دیا میں. ایک کو آتا ہے تو پھر آپ بتا دیں. مائک لے لیں. مدنی قاعدہ. مدنی قاعدہ. مدنی قاعدہ کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس سے بچے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں. ناظرین، مدنی قاعدہ یہ کتاب بھی ہے، اور ساتھ یہ آپ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک اپلیکیشن بھی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی یوں قاری صاحب نہیں ہے، کوئی جا نہیں پائیں گے، کوئی آپ کو اپنے حساب سے سیکھنا ہے، اپنے وقت کے مطابق سیکھنا ہے، تو مدنی قاعدے کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں قاری صاحب کی پوری آڈیو ریکارڈ ہے. آپ جس حرف پہ کلک کریں گے وہ وہاں سے قاری صاحب آپ کو پڑھنا پھر وہ شروع کر دیں گے، اور وہی ورڈ پڑھیں گے، پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، ادائیگی کریں. اس طرح کر کر بھی آپ مدنی قاعدے کی بڑی زبردست اپلیکیشن ہے. آپ آئی او ایس کے اوپر یا پلے اسٹور پہ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ الکریم. سوال ہے، لام سے اللہ پاک کے ان ولی کا نام بتائیں جن کے نام پر قرآن پاک کی سورت ہے. اللہ اکبر. بچوں کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ بتا تو دیں گے آپ. جی بتائیں. سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. نہیں، یہ نہیں ہے آپ کا. لام سے. لام آل عمران میں لام تو آ رہا ہے، پر شروع لام سے نہیں ہو رہا. حسنین بھائی، آپ تو حافظ بن رہے ہیں. آیا ذہن میں آیا؟ چلیں بھائی حسنین بھائی کو مائک دیجئے. لقمان. کیا بات. حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی رضا بھائی. ایک اور سوال کرتے ہیں کہ گاف سے ایسے سواری والے جانور کا نام بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور ہے، فیوریٹ جانور ہے. جی آپ سے پوچھتے ہیں. گھوڑا. گھوڑا. جی ہاں، یہ وہ جانور ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیوریٹ جانور ہے. ان کا جواب درست ہے. بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. میں سوال کرتا ہوں، لفظ با سے اس سواری کا نام بتائے جس پر معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی. ٹیم اے والوں کا آ رہا ہے. چلے آپ بتائیں. ہاں، انہوں نے اب تک نہیں بتایا. براق. براق. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، ہا سے ایسے شہر کا نام بتائیں کہ جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت فرمائی تھی. چلیں بھائی آپ بتائیے. حبشہ. حبشہ. کیا بات ہے، جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے، یہ بہت آسان سوال ہے. ویسے اگر میں اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں بڑا آسان سا سوال ہوگا. اور کاف سے، کاف کتاب والا ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے، اس کاف سے ایسی ایک مقدس عمارت کا نام بتائیں جسے دیکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں گے، بولیں گے نہیں. کاف سے اس عمارت کا نام بتانا ہے، اس ایک جگہ کا نام بتانا ہے جس کو دیکھنے کے لیے سب مسلمانوں کے دل میں خواہش ہے. اس بلڈنگ کا نام بتائیں. ہاں، یہ تو سب کو آنا چاہیے. آپ بھی بتا دو نا بھائی. نہیں چلیں ان کو آپ ہی بتا دیں پھر. کعبہ شریف. کعبہ شریف. کیا جواب ہے؟ کعبہ شریف. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، با سے ایک ایسے پانی کا نام بتائیں جسے قرآن پاک میں برکت والا پانی کہا گیا. بے. اچھا رضا بھائی، زیادہ تر بچوں کو نہیں بھی آ رہا تو ہنٹ دے دیں. بالکل دے دیں. جب وہ پانی آتا ہے تو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، دل بھی چاہتا ہے چھٹیاں کرنے کا. ہیں آج تو ایسا موسم ہو رہا ہے، آج میں مدرسے نہیں جاؤں گا بھائی، آج میں ٹیوشن نہیں جاؤں گا. ہیں ان کو پہلے مائک دیجئے. مائک پہ بولنا ہے. کیا؟ بارش کا پانی. بارش کا پانی. جواب درست ہے. جی ہاں، بارش کا پانی یہ وہ پانی ہے جسے قرآن پاک میں برکت والا پانی کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ برکت والا پانی. جب بارش کا موسم آ جائے
تو بارش ہونے لگے یا ہو جائے تو پھر اسکول مدرسے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، یا ہم کر لیتے ہیں، نہیں بھی ہوتی تو ہم کرنے کا دل کر رہا ہوتا، تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے ہمیں اسکول اور مدرسے جانا چاہیے جس حد تک ہم پریکاشنز لے سکیں. ایک اور سوال کرتے ہیں، لام سے شروع ہونے والی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جسے بچے بڑے سب پہنتے ہیں. بتائیے جی. لباس. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ لباس. لباس. سب نے پہنا ہوا ہے نا بھائی. تو یہ وہ چیز ہے جو بچے بڑے سب پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں اور آخری سوال کرتے ہیں کہ سین سے شروع ہونے والی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کی وجہ سے دن میں روشنی ہو جاتی ہے. عمر فاروق بھائی بتائیں. آپ نے ابھی تک سب نے بتا دیے تھوڑے تھوڑے جوابات، مگر عمر فاروق بھائی نے اب تک جواب نہیں بتایا. تو چلے عمر فاروق بھائی بتائیے. سورج. کیا؟ سورج. سورج. سب مل کے بول دیں. سورج. سورج کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جب وہ دن ہوتا ہے تو اسے روشنی ہو جاتی ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سورج بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. جی ہاں، اگر سورج کی ہم جو روشنی ہے وہ ہمارے تک نہ پہنچے تو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو سورج یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنے بچوں کو بھی، ناظرین اور جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی، کچھ نہ کچھ دھوپ جو ہے نا، وہ جو ایک ٹائم جس ٹائم کی دھوپ فائدہ مند ہوتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق، اس وقت کی دھوپ لینی چاہیے تاکہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی وغیرہ کی کمی جو ہے وہ بچوں کو نہ ہو. یہ بڑھتا ہوا ایک مرض ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں کفران نعم سے بچائے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، علم دین سے بھرپور پروگرام اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ الکریم ملاقات ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک انتظار بھی کرتے رہے اور کڈس مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.